بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہارون رشید ہوں. سیاسی حرکیات کا جو تھوڑا بہت مجھے اندازہ اور علم ہے، ادراک اور احساس ہے، اساتذہ سے جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، میری رائے بالکل واضح ہے کہ کوئی چارہ نہیں ہے عمران خان سے بات کرنے کے سوا، کوئی چارہ نہیں. اتنی اوور ڈوئنگ ہو گئی، اتنی غلطیاں حکومت کر چکی، اور آتے ہی نئی حکومت نے، اتنی نگران حکومت نے ایسی غلطی کی ہے کہ ووٹ بڑھتے جا رہے ہیں عمران خان کے، اور ان عوامی جو رد عمل ہے ان کے خلاف بہت شدت اختیار کر رہا ہے. کتنا بوجھ انسان کی پیٹھ پہ لادا جا سکتا ہے، کتنا صبر کوئی کر سکتا ہے. صبر کی ایک آخری حد ہوتی ہے، اس کے بعد رد عمل کا آغاز ہوتا ہے. وہ ہم نے دیکھ لیے، چھوٹے چھوٹے حادثات بھی ہو رہے ہیں، بڑے واقعات بھی ہو رہے ہیں. پختونخوا میں رد عمل بہت شدید ہے، اور اس کے مظاہر بھی ہیں سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک کانسٹیبل بیچارے کی کیا ہمت و جرت ہوتی ہے. کتنے بیچارے ہیں جن لوگوں نے پولیس کو قریب سے دیکھا وہ جانتے ہیں. آئی جی کو گندی گالیاں دی، دوسرے افسروں کو گالیاں دی، انہوں نے کہا اس کا دماغ خراب ہے. وہ دماغ تو خراب لوگوں کا ہوگا ہی بھائی، اتنی مہنگائی میں لوگ ذہنی مریض بنتے جا رہے ہیں. دوسری طرف جتنا دباؤ ڈال سکتے تھے ڈال دیا. اب کیا وہ سکہ لطیفہ ہے، اس نے کہا اپنے ملازم سے کہ گھوڑے پہ کاٹھی ڈال دو، اس نے کہا ڈال دیا، اس نے کہا تھوڑی سی اور ڈال دو. کتنا خوف، کتنا دباؤ. چودھری پرویز الہی کی عمر جو ہے وہ ہے 78 برس، اور نہیں مان رہے. وہ پہرے دار باہر کھڑے ہیں، ارد گرد کھڑے ہیں. کسی کو ساتھ کی کوٹھڑی میں محمود رشید تھے، انہیں بات کرنے کی اجازت نہیں، کوٹھڑی بدلتے رہتے ہیں. عمران خان کی اہلیہ ان سے ملنے کے لیے گئیں تو انہوں نے کہا فکر نہ کرو، جو جتنی مرضی مجھے تکلیف ہے، میں نے بہت برے دن دیکھے ہیں زندگی میں. وہ میں کبھی آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ مشکل دن کون سے تھے، کیونکہ میں نے بہت وقت ان کے ساتھ گزارا ہے، 14-15 برس، اور بہت لمبے لمبے سفر کیے ہیں. مجھے معلوم ہے وہ تکلیف دہ ایام کون سے تھے. مطلب کرکٹ ٹیم سے نکال دیا گیا تھا، اور 3 سال اس میں واپس نہیں جا سکے تھے پہلا میچ کھیلنے کے بعد. اور کئی واقعات ہیں. کروڑوں روپے دوستوں کو، رشتہ داروں کو قرض دیے تھے اور ایک دہلا ہی واپس نہیں ملا تھا. اور بھی بہت سے تکلیف دہ واقعات ہیں. تو انہوں نے کہا اس وقت میں نہیں ٹوٹا، تو اب اللہ نے مجھے ہمت دی ہے تو میں ٹوٹا. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں ایک آدمی کیا چاہتا ہے. اتنی پاپولیرٹی، اتنی عمر بھر آدمی لوگ لگے رہتے ہیں اور ذرا سی مقبولیت نہیں ملتی، اور اس قدر قوم نے میرا ساتھ دیا ہے. اور اتنی، یہ تو بعض ورکر ہیں نا جو عام ہمارے معاشرے کا مزاج ہے، لیڈر ہیں جو مایوسی پھیلاتے رہتے ہیں. عمران خان بالکل مایوس نہیں ہے، قطعاً مایوس نہیں ہے. اور دلدل میں پی ٹی آئی نہیں پھنسی ہے، صرف دلدل میں حکمران بھی پھنس گئے، فیصلہ ساز بھی پھنس گئے. کیا کریں گے بھائی؟ 4 کروڑ کے قریب اس کے ووٹر ہیں. اب اس سب کو تو جیلوں میں آپ بند نہیں کر سکتے، اور بہت سے لوگ خاموش ہیں. لوگ، پنجاب کے لوگ خاص طور پہ، وہ وقت پہ اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہیں. کراچی میں اس کی مقبولیت بے پناہ ہے. لیڈرشپ اس کی جو تھی اسے چیٹ کر رہی تھی، بہت سے لوگ چیٹ کر رہے تھے. شاہ محمود اب بھی چیٹ کر رہے ہیں، مجھے اس میں رتی برابر شبہ نہیں. ان کی 200 سالہ تاریخ یہی ہے. انہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا، انہوں نے سکھوں کا ساتھ دیا، انہوں نے ہر حکمران کا ساتھ دیا. یہ تو شاہ محمود کی بڑی ہمت ہے کہ کچھ دن جیل میں رہ لیے. وہ کیسے آزاد پھر رہے ہیں؟ ڈاکٹر یاسمین راشد تو آزاد نہیں ہو سکتی، محمود رشید تو نہیں ہو سکتے، صنم جاوید تو نہیں ہو سکتی، خدیجہ شاہ تو نہیں ہو سکتی. اور ان کو اجازت ہے یہ پارٹی آرگنائز کرنے کے. انہوں نے کہا انصاف کا پرچم میرے ہاتھ میں. انصاف کا پرچم ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. خان صاحب نے میسج بھیجا ہے پارٹی کے لوگوں کو کہ کمیٹی جو فیصلہ کرے گی وہ فیصلہ ہوگا، اور شاہ محمود صاحب ہٹا دیے جائیں گے مناسب وقت پہ. اس کی کوئی مصلحت ہے، میں نے ان سے پوچھا نہیں تھا آخری ملاقات میں کیا مصلحت ہے، لیکن بہرحال اس کی کوئی مصلحت ہے کہ انہیں برقرار رکھا گیا. لاہور کے وکلاء نے پولیس کے داخلے پہ پابندی لگا دی ہے، اور وکلاء جب متحد ہو جائیں، مجھے تو حیرت ہے کہ اب تک کوئی بڑی تحریک کیوں نہیں چلی. تو ظاہر ہے وہ کیا کر سکتے ہیں. نگران کی حکومت نے آتے ہی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں اتنی بڑھا دیں کہ یہ اونٹ کی پیٹھ پہ آخری تنکا ہے، ثابت ہو سکتا ہے. جیسا میں نے کہا، صبر کی ایک حد ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے صبر کی. لوگ جو ہیں وہ برداشت کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر ایک دن ہوتا ہے. وہ یہ کوئی 16ویں 17ویں صدی نہیں ہے، یہ 18ویں سے 19ویں صدی بھی نہیں ہے. جب رنجیت سنگھ کی حکومت تھی اور چوتھ وہ کہتے تھے ٹیکس کو 1/4، لیکن دراصل وہ 40-50% لے جاتے. مغلوں کے دور میں بھی ایسا تھا. یہ 21ویں صدی ہے، اس میں یہ نہیں ہو سکتا. اس میں فعال طبقات کا اپنا کردار ہے. لوگ لڑ نہیں سکتے، کھلم کھلا نعرے بازی نہیں کر سکتے، جیلیں نہیں بھر سکتے، تو کچھ اور کرتے ہیں، اپنی تدبیر کرتے ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ فیصلے اللہ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں.
نواز شریف کی واپسی کا امکان کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. وہ خوف زدہ ہیں, سخت خوف زدہ ہیں. انہیں اندیشہ ہے, ایک تو وہ یہ سمجھ گیا کہ الیکشن تو اب ہونے کے نہیں جلدی. میرا اپنا اندازہ یہ کہ 2 سال سے پہلے نہیں ہو سکتے, یہ کابینہ کی تشکیل بتا رہی ہے. پھر انہیں یہ اندیشہ ہے کہ ان کی اپنی پارٹی میں ان کے خلاف سازش ہوگی, انہیں اپنے بھائی پہ بھی اعتماد نہیں رہا. پھر یہ بھی خوف آ لیتا ہے کہ وہ جلسے میں پی ٹی آئی والے چلے جائیں, ہنگامہ کرتے ہیں. حالت ان کی خراب ہے, 4-5 بیماریوں کا آپ کو پتہ ہے ان کو ہے, یادداشت خراب ہے. 4-6 جملے کہنے تھے, 10-12 جملے, 4 چیٹیں لے کے اوباما کے سامنے بیٹھے تھے. چینیوں سے بات کر رہے تھے تو وہ پورا فکرہ نہیں کہہ سکے کہ پاکستان چین کی دوستی شہد سے زیادہ میٹھی, ریشم سے زیادہ مضبوط اور سمندر سے زیادہ گہری ہے. یہ اس کے لیے لقمہ دینا پڑا شہباز شریف کو. 7 دفعہ ڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کا نام پوچھا تھا, 7ویں دفعہ وہ خاموش رہا. تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, واقعی میں نے اتنی دفعہ آپ سے پوچھا. جیل جانے کا خطرہ ہے. اور وہ کہتے ہیں دعویٰ ہے, یہ تو رانا ثناء اللہ صاحب کا اور راجہ ریاض کا دعویٰ ہے نا کہ جی ہر طرح کی خیر راجہ ریاض نے تو یہ کہا کہ پی ٹی آئی نہیں ہوگی. پی ٹی آئی نہیں ہوگی تو الیکشن کون سا ہوگا جی؟ اور عمران خان جیل میں ہوں گے. آپ کے پاس کب سے خدائی اختیارات آ گئے؟ اور رانا ثناء اللہ نے کہا ہر طرف سے ضمانت ہے, یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی اشارہ کیا اور عدالتوں کی طرف سے کہ ان کو کوئی سزا نہیں ہوگی. آپ ڈکٹیٹ کریں گے چیف جسٹس کو؟ میں تو نہیں سمجھتا فائز عیسی صاحب اور دوسرے ججوں کو جو ڈکٹیٹ کیا جا سکتا ہے. کوئی قانون کی کچھ نہ کچھ پاسداری کرنی ہوگی. یہ ٹھیک ہے لے تو لال کی جا سکتی ہے جیسے اب ہو رہی ہے بعض عدالتوں میں, لیکن کب تک, آخر کب تک؟ دیکھیے, ایک چال آدمی چلتا ہے اور ایک چال پروردگار چلتا ہے, جس نے یہ کائنات بنائی ہے, جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے, جس کی کتاب میں لکھا ہے کہ اچھے اور برے خیالات ہم تمہارے ذہن میں داخل کرتے ہیں. خیال داخل سے نہیں پھوٹتا, باہر سے آتا ہے. کچھ لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے اور کسی کی رہنمائی کی جاتی ہے. فرمایا اچھے اور برے خیالات ہم نے تمہارے ذہن میں ڈال دیے, اب چاہو تو شکر کرو یعنی ایمان لاؤ مجھ پہ, چاہو تو میرا انکار ہی کر دو. معاملات اس کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں, فیصلہ اسے کرنا ہوتا ہے. ہمیشہ عرض کرتا ہوں, آج پھر عرض کرتا ہوں, اس نے اپنی کائنات کسی کو سونپ نہیں دی ہے. کوئی چارہ نہیں ہے, کوئی چارہ نہیں عمران خان سے بات کرنے کے سوا.